میں جناب مفتی مطیع الرحمان قاسمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ برائے مہربانی یہاں پر آئیں. آپ نے ادب کے لیے اور خاص طور سے مذہبی تعلیم کے لیے جو کوششیں جاری رکھی ہیں وہ اس خطے کے لیے بہت ہی لوگوں کے لیے نایاب تحفہ ہے. جناب مفتی مطیع الرحمان قاسمی صاحب. شکریہ. یہاں پر آج جو طلباء اور طالبات خصوصی انعام کے مستحق ہوئے ہیں، میں ان بچوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ اردو ایک زندہ زبان ہے اور اس زبان کو سنتے بولتے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اور زبان زندہ ہوتی ہے اور زندہ رہتی ہے اپنی تہذیب سے اور اپنی تحریروں سے، اپنے قدردانوں سے. اگر ہم لوگ جنہوں نے آنکھیں کھولی ہیں اردو بولتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، اگر ہم اس کی قدردانی نہیں کریں گے تو پھر کسی اور سے یہ امید کی بھی نہیں جا سکتی. ہمارا تعلق جس مشرقی معاشرے سے ہے، اس معاشرے میں اس زبان کو بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھا گیا ہے. میں اپنے ان بچوں سے کہوں گا کہ آپ اس کی مشق باقی رکھنے کے لیے اپنے گھر میں ایک کاپی روزنامچے کی تیار کیجیے. روزانہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ مجھے ایک صفحہ لکھنا ہے، مجھے یہی لکھنا ہے کہ آج دن بھر میں کون سا نیا واقعہ پیش آیا. ہر انسان کی زندگی میں 12-15 گھنٹے کی جو زندگی ہم دن میں مختلف مشغولیات میں گزارتے ہیں، آنکھوں نے ضرور کوئی حادثہ دیکھا ہوگا، کوئی واقعہ دیکھا ہوگا، کوئی نئی چیز نظر آئی ہوگی. آپ نے لکھنے کی شروعات کی ہے، اس کو باقی رکھیے، باقی رکھیے. روزانہ کچھ نہ کچھ لکھیے. اپنے بستر کے سرہانے پہ اس کاپی کو رکھیے جہاں پہ روز ایک صفحہ آپ لکھیں. ایک عادت بنائیں. مجھے یاد ہے جب میں عربک لٹریچر سے ماسٹر کر رہا تھا دارالعلوم ندوۃ العلماء میں، تو ہمارے اساتذہ ہم سے یہ کہتے تھے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے بولنا شروع کرو اور لکھنا سیکھو. ہمارے عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، الکتابۃ تأتی بالکتابہ، کہ لکھنا لکھنے سے آتا ہے. آپ لکھیے، ٹوٹے پھوٹے انداز میں لکھیے اور لکھیے، پڑھیے پھر لکھیے، پڑھیے پھر لکھیے. یہ زبان کو زندہ رکھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے. ہندوستان میں مختلف لٹریچر شائع ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے ماہنامے بھی ہیں، روزنامے بھی ہیں. اگر ہم ان روزناموں کے خریدار نہیں بنیں گے، ہمارے گھر میں اگر 5 روپے کا اردو روزنامہ نہیں آئے گا تو پھر کون خریدے گا بھائی؟ یہاں پر راشٹریہ سہارا اردو کے ایڈیٹر موجود ہیں. میں ان کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. میرے استاذ ہیں اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم ہیں. میں ان کے ساتھ ایک دن سفر میں تھا. شام میں اسی گورکھپور کے آپ کے ریلوے اسٹیشن پہ ایک جگہ سے ہم لوگ اترے. صبح سے یہیں گئے کہیں اور پھر شام میں واپسی ہوئی. تو وہ فوراً بک اسٹال پہ گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ بھئی اردو اخبار ہے؟
تو ظاہر سی بات ہے 2-4 اخبار تو پڑھے ہی رہتے ہیں. شام کے وقت میں مجھے یاد ہے عصر کے بعد کا وقت تھا یا مغرب کے بعد کا, انہوں نے اخبار خریدا. میں نے فوراً ٹوکا, میں نے کہا مولانا آپ نے تو اخبار آج صبح پڑھ لیا ہے. مجھے تعجب ہوا کہ شام کے وقت اخبار خریدنے کی کیا مطلب, کیا تک, اور وہ بھی دن کا سورج غروب ہو گیا, اور اخبار کی جو روزنامے کی جو زندگی ہے وہ تو ایک دن کی زندگی ہے. تو مولانا نے مجھے ایسے ہاتھ پکڑ کے روک لیا, کہا چپ رہو. انہوں نے خریدا, حالانکہ وہ صبح جس اخبار کو وہ خرید رہے تھے وہ اخبار صبح پڑھ چکے تھے, میرے ساتھ پڑھ چکے تھے. میں نے صبح ان کو وہ اخبار دیا تھا. مولانا کہنے لگے اجی یہ اخبار اردو کے ہم نہیں خریدیں گے تو پھر کون خریدے گا؟ کم سے کم میرے 5 روپے سے کیا ہونے والا ہے, لیکن کم از کم اس بک اسٹال سے اردو اخبار کے خریدار تو ہونے چاہیے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم لوگ ممبئی جا رہے تھے, ریلوے اس سے سفر ٹرین سے تھا, تو ہمارے ساتھیوں نے, ہم لوگوں نے طے کیا کہ جہاں بھی گاڑی رکے گی تو ہم لوگ جائیں گے اور جا کر وہاں اردو اخبار کی ڈیمانڈ کریں. ہم لوگ بھائی بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں, اگر 200-300 اس لیے خرچ ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ 5-6 لوگ تھے. ہم لوگوں نے طے کیا کہ ہم لوگ باری باری, اگر 10 منٹ ٹرین رکے گی تو ہم لوگ باری باری بک اسٹال پر جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی اردو اخبار ہے. ہمیں بہت سے اسٹالز پہ نہیں ملا اردو اخبار, لیکن ہم صرف یہ تاثر دینا چاہ رہے تھے کہ اردو کی ڈیمانڈ ہے, اردو کے پڑھنے والے موجود ہیں اور اردو اخبار کے مانگنے والے موجود ہیں. یہ احساس دلانے کے لیے ہم لوگوں نے بک اسٹال پر ایک مہم چلایا تھا, اور یہاں سے لے کر ممبئی تک, پھر ممبئی سے واپسی پر ہم لوگوں نے اکثر اسٹیشن سے کے بک اسٹال پہ جا کر اردو اخبار کی ڈیمانڈ کیا. یہ ایک عملی اقدامات ہیں جس کے ذریعے ہمیں زبان کو زندہ رکھنے کی, مطالعے کی عادت باقی رکھنے کی, اور تہذیب کی اس وراثت کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ساجد علی میموریل کمیٹی کے ہمارے جو ہے ذمہ دار اور ہم سب کے بڑے اردو زبان کا علم اس دور میں بلند کرنے والے جناب محبوب سعید حارث صاحب کو, ان کے رفقا کو, کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ ان کی کوششوں کو برابر کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. اور آپ کا کہنا حق بجانب ہے کہ بقول شاعر کہ ایسی مظلوم زبان سے ہے تعلق اپنا کہ کتابیں ہوں کہ رسالے ہوں یا اخبار نہیں پڑھ سکتے. شاعری زمانے کے لیے کچھ بھی ہو بشر, میرے بچے میرے اشعار نہیں پڑھ سکتے. تو ہمیں کوشش کرنی ہوگی, اور وہ کوشش ساجد علی میموریل کمیٹی اور حامد علی ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے جاری ہے. کل بھی یہاں پر اسی طرح کی ایک بزم آراستہ کی جائے گی جس میں درجہ 9 سے 12 تک کے طالب علموں کو جو مضامین دیے گئے تھے اور انہوں نے جو مقالے لکھے ہیں اس پہ انہیں انعام سے نوازا جائے گا.